مرحلے میں ہیں یا تاریخ کے جس دور میں ہم ہیں اس وقت، اس میں تحریک اسلامی سے مراد وہ کوشش ہے جو امت مسلمہ کو اس کے حقیقی منصب پر فائز کرنے کے لیے کی جائے۔ اس کوشش کا نام تحریک اسلامی ہے، اور امت کا حقیقی منصب شہادت علی الناس ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں اس کی ضرورت رہتی ہے کہ امت کو اس کا منصب یاد دلایا جائے اور اپنے منصبی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی تربیت کی جائے، اور یہی کوشش تحریک اسلامی ہے، اسی کا نام تحریک اسلامی ہے۔ عزیز ساتھیو بھائیو، جس تحریک اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، تعلق کا کوئی بھی لیول ہو سکتا ہے، جس طرح کے ہمارے بزرگ یہ فرماتے رہے کہ 3 طرح کے لوگ تحریک کے ساتھ، ایک وہ جو تحریک کو لے کر چلنے والے، ایک وہ جو تحریک کے ساتھ چلنے والے، ایک وہ جن کو تحریک لے کر چلتی ہے۔ لیول کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحریک اسلامی سے ہم وابستہ ہیں، اس تحریک اسلامی کی خصوصیات سے بھی واقفیت ضروری ہے، اس تحریک اسلامی کے امتیازات سے واقفیت ضروری ہے کہ ہم ایسے ہی ہلکے پھلکے کو فارمیلٹی طور پر کسی چیز سے وابستہ نہیں ہو گئے۔ ہمارا سفر طویل ہے، ہمارا سفر لمبا ہے، جس گاڑی میں ہم سوار ہوئے ہیں اس گاڑی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ گاڑی کتنی اہم ہے، اس گاڑی کے امتیازات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے جس تحریک اسلامی سے ہم وابستہ ہیں اس کے امتیازات کیا ہیں؟ اس کے امتیازات یہ ہیں کہ تحریک اسلامی مستند ماخذ پر اصرار کرتی ہے۔ مستند ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت مستند ماخذ ہے، اس پر اصرار اور اسی پر رہتی ہے، اب پوری امت کو، تمام انسانوں کو اس کی طرف لے کر آنا چاہتی ہے۔ دوسری بات اس کا امتیاز یہ ہے کہ تحریک اسلامی اپنے افراد کے اندر اخلاص و للہیت کا مزاج بناتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ صبر و استقامت ان کے اندر پیدا کرتی ہے، اور چوتھا امتیاز یہ کہ ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتی ہے، اور پانچویں بات یہ کہ تحریک اسلامی جو مزاج بناتی ہے، جو جس طرح کے لوگ تیار کرتی ہے، ان کے اندر عصری آگہی ہوتی ہے، وہ حالات سے واقف ہوتے ہیں، حالات کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو حکمت ہوتی ہے ان حکمت سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر جو جماعت اسلامی ہے، جس جماعت اسلامی سے ہم وابستہ ہیں، جو جماعت اسلامی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ جماعت اسلامی کی جو بنیادی جو خصوصیات ہیں، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جماعت اسلامی ماضی کی اسلامی تحریکات سے اپنے تعلق کو جوڑتی ہے۔ جو تسلسل انبیاء کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آیا، جو تحریکات اٹھی ہیں غلبہ دین کے لیے، ان سے اپنے تعلق کو جوڑتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ امت سے اپنے تعلق کو بتاتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرتی ہے تحریک اسلامی، جماعت اسلامی۔ اور تیسری بڑی بنیادی خصوصیت ہے کہ فرقہ بندی سے مکمل اجتناب کرتی ہے جماعت اسلامی، اور شورائیت اور احتساب کا مزاج بناتی ہے، شورائیت اور احتساب کا ایک ماحول بناتی ہے جماعت اسلامی۔ یہ بنیادی خصوصیات میں سے اور بھی آپ کو نہیں ملے گا، شورائیت اور احتساب کا مزاج۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ عالم انسانیت سے تعلق کا اظہار بھی کرتی ہے، اور تعلق بتاتی ہے کہ اسلام آفاقی دین ہے، اور اس کا تمام انسانوں سے تعلق کیا ہے۔ اور تحریک اسلامی کا ایک مقصد یہ بھی کہ تمام انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے۔ بھائی اور ساتھیوں، یہ تحریک اسلامی جس سے ہمارا آپ کا تعلق ہے، اس کی بنیادی خصوصیات۔ اب اس تحریک اسلامی کو کیا چاہیے؟ اس تحریک اسلامی کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ یہ اتنی بڑی عمارت ہے، ایسی بے شمار عمارتیں تحریک اسلامی کے پاس، ایسے بے شمار وسائل تحریک اسلامی کے پاس، لیکن اصل جو وسیلہ ہے، اصل جو سرمایہ تحریک اسلامی کا، وہ کون ہے؟ وہ افراد ہیں، اور ان افراد میں وہ افراد جو تحریک اسلامی کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کر سکیں، تو تحریک اسلامی کے لیے اپنا خون جگر دے سکیں، تو تحریک اسلامی کے لیے اپنے خوابوں کو قربان کر سکیں، اور نئے خواب وہ پیدا کریں، نئے خواب، نئے تمدن کا خواب وہ دکھائیں دنیا کو کہ یہ اصل خواب ہمارا یہ خواب ہونا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی تمدن کی تعمیر کریں۔ اسلامی تمدن کی تعمیر کے لیے جو تحریک اسلامی جدوجہد کرتی ہے، اس تحریک اسلامی کو نیا خون چاہیے، اس کو نوجوان چاہیے۔ عزیز ساتھیو بھائیوں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبین۔ یہ جو شباب ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے۔ وہ جوانی کس کام کی؟ پڑے رہو یوں ہی سہمے ہوئے دیوں کی طرح، اگر ہواؤں کے پر باندھنا نہیں آتا، پڑے رہو سہمے ہوئے دیوں کی طرح۔ تو زندگانی اصل میں یہ جو جوانی ہے، یہ لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے، یہ سنگھرش کا نام ہے، یہ جدوجہد کا نام ہے، جو ہمارے اندر یہ مزاج پیدا کرتی ہے۔ عزیز ساتھیو بھائیوں، سخت کوشش سے ہے، یعنی جب ہم سخت جدوجہد کریں گے، جب ہم سنگھرش کریں گے، تو جو رزلٹ آئے گا وہ شہد جیسا رزلٹ آئے گا، انگبین شہد کو کہتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ
انگوین چاہتے ہیں، وہ رزلٹ چاہتے ہیں جس میں شہد جیسا مزہ ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی کو لہو کی آگ میں جلنے کا نام بنائیں۔ عزیز ساتھی بھائیوں، علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ جو سنگرش میں مزہ ہے، جو جدوجہد میں مزہ ہے اے میرے بیٹے، جو مزہ اصل میں جھپٹنے میں ہے، وہ مزہ کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ تو یہ مزاج تحریک اسلامی نوجوانوں کا بنانا چاہتی ہے، اور یہی اصل سرمایہ ہے ہمارا۔ یہ نوجوان جتنی تیزی سے ہمارے ساتھ آئیں گے اور ہماری اس تحریک کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، تحریک اسلامی بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ تو ہمارا یہ بہت بڑا اسیٹ ہے، لیکن آج ہم جائزہ لیں، احتساب کریں، تو ہمارا جو یہ اصل اسیٹ ہے، وہ اسیٹ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم اس پر کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ گرم رہو، وہ نوجوان جنریشن اتنی جتنی آنی چاہیے ویسے نہیں آ رہی ہے۔ تو آنی چاہیے۔ آپ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو 40 سال سے کم عمر کے ہیں، جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں، ان نوجوان ساتھیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم تحریک اسلامی کو کیا دیں، ہم کیا دیں، اور آنے والی نسلوں کو کیا خواب دکھائیں، کون سے خواب دکھا کر جائیں۔ آپ دیکھیے کہ تاریخ ساز کارناموں کے لیے قوت ناگزیر ہے۔ تاریخ ساز اگر کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں، کوئی انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کارنامہ قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور فطرت نے قوت کا خزانہ دور شباب میں رکھا ہے، یہ جوانی میں رکھا ہے قوت کا خزانہ۔ سخت کوشش، جدوجہد، عزم و عمل سے عبارت زندگانی کا یہ سنہری دور تاریخ کے تمام عظیم انقلابات کا سر چشمہ رہا ہے۔ یہ جوانی دنیا کے جتنے انقلابات کا جائزہ آپ لے لیں، تمام انقلابات میں نوجوانوں نے بھرپور رول ادا کیا۔ عزیز ساتھی بھائیوں، سکندر ہو یا محمد القاسم رحمۃ اللہ علیہ، ارسلان ہو یا طارق زیاد رحمۃ اللہ علیہ، البیرونی اور ابن بطوطہ کی جہاں بینی ہو، البیرونی اور ابن بطوطہ کی جہاں بینی ہو، یا ایڈمنڈ ہلیری کی ہمالیاتی کوہ پیمائی ہو، یہ سب آئینی عزم رکھنے والے، لوہے کا عزم رکھنے والے نوجوانوں نے کیا یہ کام۔ وہ آئینی عزم رکھتے تھے، وہ لوہے کا عزم رکھتے تھے، جنہوں نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور جو داستانیں رقم کی ہیں، یہ داستانیں ہمارے عزم اور ولولے کو بڑھا دیتی ہیں۔ عزیز ساتھیوں بھائیوں، اگر ہم صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک اسلامی اپنے مقاصد کو پورا کرے، ضروری ہے کہ ہم تحریک اسلامی کے لیے حقیقی جدوجہد کریں۔ آپ دیکھیے کہ میں نے جو شروعات کی، جو آیت میں نے پڑھی سورہ کہف کی، اس آیت میں آپ دیکھیں جو نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی۔ اور کیا کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ چند نوجوان تھے، وہ کچھ نوجوان تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، جو لوگوں کو شرک کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا، انہیں شرک کروانا چاہتا تھا۔ ان کے مقابلے میں چند نوجوانوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ پھر آپ سورہ یونس میں دیکھیں، سورہ یونس میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی اور نے نہ مانا۔ چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں قوم میں، کہیں آج بھی سرپنچ ہے، ساہوکار ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تھوڑا پڑھے لکھے ہیں تو بڑا سمجھا جاتا ہے، ایسے تمام بڑے لوگوں نے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں تھے۔ چند نوجوانوں نے ساتھ دیا ان کے مقابلے میں، اور بڑے لوگ مشورہ دیتے تھے، تم مت جاؤ اس کے ساتھ، تم پر ظلم ہو جائے گا، تم ہم کو عذاب میں مبتلا کر دو گے، فرعون ہم کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسا خوف طاری تھا اور لوگ ڈرایا کرتے تھے، لیکن ان چند نوجوانوں نے، اس قوم کی لڑکیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ قرآن کا یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علمبردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرات چند لڑکوں اور لڑکیوں نے کی، مگر ماں اور باپوں اور قوم کے سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ
کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آتا تھا. اس پر تیار نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو روکتے تھے، بلکہ وہ الٹے نوجوانوں ہی کو روکتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہوں گے اور ہم بھی اس آفت میں مبتلا ہو جائیں گے. عزیز ساتھ بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس آیت کی آپ تفسیر میں جب دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے پورے نام درج کیے ہیں باقاعدہ کہ وہ ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کے شدید مخالفت کے مقابلے میں صداقت اسلامی کی حمایت کے لیے حمایت کر رہے تھے اور ظلم و ستم کے طوفان میں جن کے سینے اسلام کے لیے سپر بنے ہوئے تھے ان میں مصلحت کچھ بوڑھا کوئی نہ تھا بلکہ سارے نوجوان تھے. آپ دیکھیے علی ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت کم عمر کے نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو لبیک کیا. آپ دیکھیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ یعنی نجاشی کے دربار میں جو بے باکانہ انداز سے جو گفتگو کی اور پورے اس مجمع کا ماحول بدل دیا، وہ ایک نوجوان تھے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کیسی عظیم قربانی دی، کیسا عجیب واقعہ ہے، سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا اور مانے دھمکی دی کہ اگر تم نے باپ دادا کا دین دوبارہ نہیں اپنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. اس دھمکی کو درکنار کر دیا. ماں کی اس بات پر توجہ نہیں دی اور چلے گئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. لوگوں نے آ کر کہا کہ اے سعد اپنی ماں کی خیریت لو، بہت بیمار ہیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں. ماں کے پاس گئے اور کہا کہ اے میری ماں، سب جانتے ہیں، پورا یہ علاقہ جانتا ہے کہ کتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں، کئی واقعات میں الگ الگ، کئی کہا 100 جانے، کسی جگہ کہا کہ 1000 جانے. اے میری ماں، اگر تیرے اندر 1000 جانے بھی ہوتی اور تمام جانے کی کر کے ختم ہو جاتی تب بھی میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے دین سے اور زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے اور زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ جذبہ اور یہ قربانی اسلامی تحریک کے لیے یہ نوجوانوں نے دی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی زبردست قربانی. یہ شہادت گہے الفت میں قدر رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کہ اپنی پوری جوانی کو لگا دیا، بے انتہا خوبصورت، بہت مہنگے کپڑے پہننے والا وہ نوجوان، بہت امیر باپ کا بیٹا وہ نوجوان، جب اللہ کا دین دل میں گھر کر گیا، جب اسلامی تحریک کا جذبہ امڑ گیا کہ مجھے اسی غلبے دین کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ دیکھیے کہ کیسا کارنامہ انجام دیا، چھوڑ دیا گھر پر، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی حاضر ہوں. اللہ کے نبی نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور دیکھا مصعب کھڑے ہیں سامنے. اے مصعب، تمہاری حالت کیسی ہوئی؟ بدن پر ایک جو امیر باپ کا بیٹا، مہنگے کپڑے پہننے والا، مختلف خوشبو لگانے والا بیٹا، وہ نوجوان ایک چادر میں لپٹا ہوا ہے اور چادر میں مختلف طرح کے پیوند ہیں. کئی بکری کی کھال کا پیوند ہے، کئی دوسرے پیوند لگے ہوئے ہیں اور بدن پر یہ چادر ہے. ایک جنگ کے موقع پر، اور جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے دی، مدینہ بھیجا آپ کو دعوت کے کام کے لیے. اور جب اسلامی فوج جب کسی علاقے میں جاتی تھی تو اسلامی فوج کا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک جنگ کے دوران آپ شہید ہو گئے اور آپ کا جنازہ زمین پر ہے. لوگوں نے آ کر بتایا دیکھیے یہ حال ہے. جو چادر ہے سر پر ڈھکتے ہیں، پیر کھلے رہ جاتے ہیں، پیروں پر ڈھکتے ہیں، سر کھلا رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا پیروں پہ گھاس ڈال دو اور سر کو کھلا چھوڑو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، سر پر چادر ڈال دو. یہ قربانی ہے جو نوجوانوں نے دی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے وقت ان تمام نوجوانوں کی عمریں 20 سال سے کم کی تھی، 20 سال سے کم کی تھی. اور آپ دیکھیے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 20 سے 30 سال کے درمیان تھی. ان تمام کی 20 سے 30 سال کے درمیان عمریں تھیں. ابو عبیدہ بن جرح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام سارے 30 سے 35 سال کی عمر کے درمیان کے تھے جب اللہ کے نبی کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا تھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے سے چھوٹے بالکل آس پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے بعد 38 سال کی تھی. ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، یعنی حضرت عبیدہ بن حارثہ. غالباً پورے گروہ میں ایک ہی صحابی ہیں جو حضور کے ہم عمر تھے، وہ ہیں عمار بن یاسر. یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کیا، تحریک اسلامی کو پیش کیا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ خلافت کے وقت آپ کی عمر 34 سال کی تھی. محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، محمد بن عبد الوہاب نجدی جنہوں نے تحریک کا آغاز کیا،
10 سال کی عمر میں تحریک کا آغاز کیا. عزیز ساتھی، یہ پورا سلسلہ خود ہمارے تحریک اسلامی ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پہلے امیر رہے ان کی عمر 35 سال کی تھی، ابو لیث اصلاحی ندوی صاحب. تو تحریک اسلامی میں نوجوانوں نے بڑا رول ادا کیا ہے. میں صرف اس کلمات پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم تحریک اسلامی کو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم نئے خوابوں کی جو ہے تعبیر پیش کریں. اب جو کچھ لکھیں، جو کچھ سوچیں، نئے خواب تعبیر کریں اور وہ خواب ہم دکھائیں گے تو آنے والی نسلیں خوابوں کو پورا کریں گے. آج جو کچھ دنیا میں نظر آتا ہے 250 سال پہلے 300 سال پہلے انگریز مفکرین نے اس کا خیال پیش کر دیا تھا. چاند پہ جانے کا خیال، ٹیلی فون کا خیال، ٹیلی ویژن کی ایجاد کا خیال، یہ جتنی انٹرنیٹ کا خیال، سارے خیالات جو ہیں ان ناول نگاروں نے، انگریز ناول نگاروں نے اپنے ناولوں میں 250 سال پہلے، 100 سال پہلے، 75 سال پہلے پورا ایک نقشہ پیش کر دیا تھا. اس کو ان کی آنے والی نسلوں نے اس کو پورا کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے اسلامی تمدن کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خواب آپ پیش کریں، اس خواب کے لیے قربانی دیں، اس خواب کے لیے لکھیں، اس خواب کے لیے بولیں، اس خواب کو ہم کچھ کر کے چلے جائیں، ایسے نشان چھوڑ جائیں کہ آنے والی نسلیں خواب کو پورا کریں. عزیز ساتھی بھائیوں، ہم علامہ اقبال کو پڑھتے رہتے ہیں، ہم مولانا مودودی کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. مولانا مودودی نے کیا کہا کہ ہم طلبا سے کہتے ہیں، نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ وہ مقلدوں سا نہیں بلکہ مجتہدوں جیسا مزاج بنائیں. ہم نقال نہ بنیں بلکہ نئی ایجادات کریں، نئی نظریات دیں، نئے تصورات دیں دنیا کو، تب جا کر دنیا اور اسلامی انقلابات کو دیکھ پائے گی. میں ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے بینا و جام پیدا کر. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اینٹ اور پتھر سے جہاں پیدا نہیں ہوتے بلکہ افکار سے جہاں پیدا ہوتے ہیں، تخیلات سے جہاں پیدا ہوتے ہیں، نئے خواب دیکھنے سے جہاں پیدا ہوتے ہیں. خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بہرے بے قرار پیدا. خودی میں جو لوگ ڈوب جاتے ہیں وہ سمندروں سے زیادہ، جن کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، ایسے جہان بناتے ہیں. خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں، خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راستہ پیدا. دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افکار منور ہوں تیرے نور سحر سے، اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی خودی تک رسائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو نئے خیالات دنیا کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والی نسلوں کے لیے نئے نشانات چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحریک اسلامی کے لیے ایسی قربانی دے کر جائیں کہ تحریک اسلامی کی آنے والی نسلیں ان قربانیوں کو پڑھ کر اپنے لہو کو گرم کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین.